آگے دیکھیے اردو معلّہ مکاتیب، مکتوب کی جمع ہے مکاتیب، مکتوب کہتے ہیں خط کو، مکتوب نگار خط لکھنے والے کو کہتے ہیں، مکتوب نگاری خط لکھنا، مکتوب الیہ جس کو خط لکھا جائے۔ ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھیے۔ غالب کے خطوط کا یہ مجموعہ ان کی وفات کے 4 مہینے بعد شائع ہوا، یعنی چھپ کر کے منظر عام پر آیا۔ خط کی جمع خطوط۔ اب تک اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں، یعنی کئی مرتبہ، ایک مرتبہ جتنی کتابیں چھپتی ہیں اس کو ایک ایڈیشن کہا جاتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ پھر وہی کتاب چھاپی جاتی ہے۔ مثلا ایک کتاب 1000 کاپیاں نکالی گئیں، وہ 1000 ختم ہو گئیں، اب دوبارہ پھر نکالی جائیں گی تو اس کو دوسرا ایڈیشن کہیں گے۔ تو ایسے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ مولوی مہیش پرشاد نے مطبوعہ خطوط کا مقابلہ اصل خطوط سے کر کے ایک نسخہ مرتب کیا تھا، جس کی صرف پہلی جلد شائع ہو سکی۔ یہاں دیکھیے مولوی مہیش پرشاد، یہ غیر مسلم نام ہے، غیر مسلم ادیب ہیں، لیکن مولوی بھی کہا جا رہا ہے۔ میرا عزیزو، مولوی ایک ڈگری ہے، پہلے جو ہوا کرتے مولوی، منشی۔ ابھی بھی مولوی کا امتحان الہ آباد بورڈ سے ہوتا ہے، منشی کا امتحان الہ آباد بورڈ سے ہوتا ہے، اور مولوی کی ڈگری HSC کے یعنی 12ویں کے مساوی ہوتی ہے۔ لاہور میں مولانا غلام رسول مہر نے غالب کے تمام اردو خطوط تاریخ وار مرتب کر کے ایک مجموعہ چھاپا تھا۔ تاریخ وار یعنی جیسے غالب نے لکھا ہے اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے انہوں نے چھاپا تھا۔ اردو معلّہ خاصی مدت تک بر عظیم کے فوجی اور شہری عہدوں کے انگریز امیدواروں کے امتحان آنر کے لیے بطور نصاب مقرر رہا۔ یہ آنر کے معنی عزت، چونکہ یہ جو جن کے لیے نصاب مقرر کیا گیا تھا بہت باعزت ڈگری تھی، سروس تھی، ملٹری سروس اور سول سروس، اس کے لیے اس کو بطور نصاب مقرر کیا تھا۔ میرے عزیزو، غالب کے خطوط جو ہے یہ صرف خط نہیں رہتے تھے، خطوط کے اندر بہت ہی زیادہ معلومات، تاریخی معلومات، تہذیبی معلومات، سماجی معلومات، ادبی معلومات اور اقتصادی معلومات، معاشی معلومات، سیاسی معلومات، سب معلومات غالب کے خطوط میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے فوجی اور شہری عہدوں کے انگریز امیدواروں کے امتحان آنر کے لیے بطور نصاب مقرر رہا، یعنی وہ خود اردو معلّہ جو خطوط کا مجموعہ تھا وہ پڑھایا جاتا تھا ان کے لیے، یہ پڑھ کر کے امتحان دو۔ اور اردو گائیڈ پریس کلکتہ نے 1883 میں اس کا ایک نہایت عمدہ نسخہ، بہترین کاپی ان امیدواروں کے لیے ٹائپ میں شائع کر دیا۔ آج جو ہم چھپائی دیکھ رہے ہیں یہ آف سیٹ کی چھپائی ہے۔ ٹائپ کی چھپائی کو کھلے جیسا رہتا ہے، ٹائپ رائٹنگ آپ پہلے کا جو ہاتھ سے ٹائپ کرتے تھے دیکھے ہوں گے، اس طریقے کی رائٹنگ، لوہے کے حروف بنے رہتے تھے، وہ پریس میں فٹ کر دیے جاتے تھے، پھر اس سے کتابیں چھاپی جاتی تھی، اس کو ٹائپ میں شائع کرنا بولتے تھے۔ اب یہ ایڈیشن نایاب ہے، یعنی اب مل نہیں رہا۔ نایاب کے معنی جو چیز دستیاب نہ ہو، بہت قیمتی ہو، دستیاب نہ ہو۔ کتاب کی پشت پر پیچھے یہ انگریزی عبارت تھی: فار دا ڈگری آف آنرس ایگزامینیشن ان اردو فار آفیسرس ان دا ملٹری اینڈ سول سروس۔ میرے عزیزو، یہ اردو معلّہ
غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے یہ مکاتیب کا۔ اب دوسرا ایک اردو معلّہ ہے، دیکھیے اردو معلّہ ماہ نامہ، یہ مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ یہ ماہ نامہ نکالتے تھے اردو معلّہ۔ معلّہ کے معنی ہوتے ہیں، اردو معلّہ کا مطلب اعلیٰ درجے کی اردو جس میں استعمال ہو۔ مولانا حسرت موہانی کا یہ رسالہ 19ویں صدی کے آغاز میں علی گڑھ سے جاری ہوا تھا۔ علی گڑھ جہاں مسلم یونیورسٹی ہے، جہاں کے مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان تھے، وہ ایک اتر پردیش میں ایک شہر کا نام ہے جو نہایت ہی علم و فن کا شہر کہا جاتا ہے، صنعت و حرفت کا شہر کہا جاتا ہے علی گڑھ، وہاں سے جاری کرتے تھے۔ اگرچہ اس کا اصل مقصد اردو علم و ادب کی خدمت تھا، لیکن اس میں ابتدا ہی سے سیاسی مضامین بھی چھپنے لگے تھے۔ انگریزوں کی حکومت تھی اور یہ لوگ آزادی کی جد و جہد کر رہے تھے، تو سیاسی مضامین بھی چھاپتے تھے۔ مولانا حسرت کا عقیدہ تھا کہ آزادی اہل ملک کا حق ہے اور حق کے اظہار میں باک نہ ہونا چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے، خوف اور جھجک نہیں ہونا چاہیے۔ باک کے معنی ڈر، خوف، جھجک۔ بے باک کہتے ہیں فلاں آدمی بہت بے باک ہے، یعنی نڈر ہے، بلا خوف جو بات چاہتا ہے کہہ دیتا ہے۔ اردو معلّہ بھلے برے طریقے پر جاری رہا، یعنی کبھی اشاعت میں دیر ہو گئی، کبھی کم اشاعت ہوئی، کبھی لیٹ ہو گیا، لیکن بہرحال جاری رہا۔ پھر مولانا نے علیحدہ سے استقلال کے نام سے ایک مختصر اخبار جاری کر لیا تھا۔ یہاں بتایا نہیں گیا ہے، اردو معلّہ بھلے برے طریقے سے جاری رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے اس کو بند کر دیا، پابندی لگا دی اس پر۔ تو مولانا نے استقلال کے نام سے ایک مختصر اخبار جاری کر لیا تھا جس میں سیاسی مضامین چھپتے تھے۔ بیشتر اردو اساتذہ شعر کے انتخابات ترتیب وار اردو معلّہ میں شائع ہوتے رہے، یعنی شعراء کے منتخب کلام اردو معلّہ میں شائع ہوتے تھے۔ اس طرح اردو اشعار کا بہت بڑا ذخیرہ اس اخبار کی بدولت محفوظ ہو گیا۔ مولانا نے حجاز مقدس، مقدس کے معنی پاکیزہ، حجاز یہ مکہ اور مدینہ کا جو علاقہ ہے، جو خاص عرب کا علاقہ ہے، اس کو حجاز کہا جاتا ہے، اور مقدس یعنی پاکیزہ حجاز۔ جیسے دیکھیے مہاراشٹر، عرب تو بہت بڑا علاقہ ہے، جیسے مہاراشٹر بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن مراٹھواڑہ 4-5 ضلع کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی عرب تو بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے جو 500-600 کلومیٹر ایریے میں ہیں، خیبر ہے، تو ان سب علاقوں کو حجاز کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ارمغان حجاز، حجاز کا تحفہ۔ اور یورپ کے سفر کیے تھے جن کی رودادیں اردو معلّہ میں چھپتی تھیں، سفر نامہ یا سفر کی روداد کہہ لیجئے، اردو معلّہ میں چھپتی تھی۔ اور جب کوئی سفر نامہ لکھتا ہے یا سفر کی روداد لکھتا ہے تو صرف یہ نہیں لکھتا ہے کہ میں یہاں سے بمبئی گیا، بمبئی سے جدہ پہنچا، جدہ سے مکہ پہنچا، مکہ سے مدینہ پہنچا، حج کیا، عمرہ کیا اور چلا آیا، ایسا نہیں، بلکہ جہاں بھی جب بھی کوئی سفر نامہ لکھتا ہے یا سفر کی روداد لکھتا ہے تو جہاں جہاں جاتا ہے وہاں کی تہذیب ہے، وہاں کا تمدن ہے، وہاں کی ثقافت ہے، وہاں کی معیشت ہے، وہاں کی سماجی سیاسی حالات ہیں، ساری چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ مولانا کا کلام بھی اولاً اسی میں شائع ہوتا تھا۔ میرے عزیزو، یہاں ہماری یہ سرگرمیاں اور اردو معلّہ یہ ختم ہوئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔